students of 11th class. Today we are going to discuss our 10th chapter, Constitution as a Living Document. In this chapter we are discussing today's topic. The topic is, how would you say that our Constitution is living document? This is our first topic in this chapter, Constitution as a living document, and we have to set that our Constitution is living document. For this topic, as you know, Indian Constitution is described as living document because it is responding to the situations and circumstances arising from time to time. जहाँ तक लिविंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का लिविंग डॉक्यूमेंट का ताल्लुक है, ये हम जानते हैं कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है क्योंकि ये हमें रेस्पॉन्ड देता है। किसको देखकर? सिचुएशंस को देखकर, यानी मौके को देखकर, जो हमारे आने वाले सर्कमस्टेंसेस हैं उन सिचुएशंस को देखकर हमें ये वक्त पर हमें ये रिस्पॉन्ड करता है। सेकेंडली, we can say that the framers of the Constitution were so farsighted that they had foreseen all the changes that would take place in future, even after so many changes in the society. The Constitution continues to work efficiently. That is why Indian Constitution accepts necessity of modification according to changing needs of the society. दूसरा ये पॉइंट है इसमें, लिविंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहने में हमें दूसरा पॉइंट है, ये हमने जो कि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट को बनाया है, यानी उन्होंने इस तरीके से बनाया कि उन्होंने आने वाला यानी फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए, यानी इसमें चेंज क्या आएंगे, यानी कौन से चेंजेस करने पड़ेंगे, इस यानी सोसाइटी में क्या चेंजेस आएंगे, तो उन चेंजेस पर ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी तरह से काम करता है। यानी आने वाले दिनों में समाज में क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो उनके लिए उन चेंजेस, समाजी तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशंस है, इसमें चेंजेस हैं, यानी ये इसमें ज़रूरत पड़ती है सोसाइटी को, जो चेंजेस आते हैं वो हम अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन में बआसानी से मॉडिफाई करते हैं। यानी ये एक्सेप्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मॉडिफिकेशंस करना, इसको चेंज करना समाज के तहत। तो इस तरह से हम ये भी कहते हैं कि ये जो फ्रेमर्स थे उन्होंने ये मद्देनज़र रखा था कि आने वाले दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं, समाजी चेंज क्या आ सकते हैं इसमें, तो उन तौर तरीक़ों पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करना चाहिए। तो इसमें ज़रूरी रखा गया, इसमें तभी इसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं, तभी इसमें चेंजेस होते हैं जो समाज चाहता है। तो इस तरह अच्छे तरीके से ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। थर्डली, अगर हम कहेंगे इन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर हैज़ बीन एनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट that societies create for themselves. Thus, both political practice and judicial rulings have shown maturity and flexibility in implementing the Constitution. यानी थर्ड पॉइंट हमारे पास है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बताना, इसलिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो काम कर रहा है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें लचक है, इसको हम इंटरप्रेट करते हैं। यानी इंटरप्रिटेशन, आपको मालूम है कि इंटरप्रिटेशन, कानून बनाना, फिर
جوڈیشری اس کو انٹرپریٹ بھی کر سکتا ہے، یعنی پارلیمنٹ میں بھی اس کو انٹرپریٹ ہوتا ہے، یعنی اس میں فلیکسیبلٹی ہے کس لیے؟ انٹرپریٹیشن کے لیے۔ اور کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ایسا انسٹرومنٹ ہے جو سوسائٹی کو کریٹ کرتا ہے، یعنی سوسائٹی کے لیے بنتا ہے، سوسائٹی اس کو بناتے ہیں، یعنی چاہے ہمارا پولیٹیکل پریکٹس ہو، چاہے جوڈیشل رولنگس ہو، یعنی کورٹ کے ذریعے سے رولنگس ہو، اس میں یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن فلیکسیبلٹی چاہتا ہے، یعنی اس میں یہ میچور ہے فلیکسیبلٹی میں، اور ایک ایسے قانون امپلیمنٹ کرتا ہے، یعنی جو اس میں چینجز آتے ہیں مختلف طریقوں سے، چاہے پولیٹیکل پریکٹس ہو، چاہے اس میں انٹرپریٹیشنز ہو، چاہے جوڈیشل رولنگس ہو، تو اس طرح سے بھی یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے۔ تو چوتھا پوائنٹ ہم بتائیں گے، اٹ از ناٹ اسٹیٹک اینڈ کین بی امینڈڈ اینڈ چینجڈ اوور the period of time according to the needs and requirements of the society. While document is an inward lifeless thing, the constitution is a living dynamic reality. It is always developing. یعنی جہاں تک چوتھے پوائنٹ کا تعلق ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کو بھی معلوم ہے کہ سوسائٹی جو ہے، سوسائٹی ہم کہیں گے سماج، ہم کہیں گے اپنے پارلیمنٹ میں، یا کہ جو ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، ہم اپنے ریپریزنٹیٹیوز جن کو ہم پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، جنہیں ہم لیجسلیچر میں بھیجتے ہیں، وہ اس میں امینڈمنٹس کرتے ہیں، اور یہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ چینج کرتے ہیں کچھ قوانین، یا اس میں یعنی امینڈمنٹ ہوتا ہے، اور یہی اسی امینڈمنٹ کو ہم کہتے ہیں یہ فلیکسیبل ہے، یعنی چینج آتا ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ، یعنی جو ہمیں ضروریات زندگی ہیں سوسائٹی کو، یعنی ان طریقوں کو اپنانے کے لیے ہمارے اس کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس ہوتے ہیں، جس سے چینج آتا ہے قوانین میں، ہمارے بیسک فنڈامنٹلس میں، یعنی یہ چینج لاتا ہے کس طرح سے؟ امینڈمنٹ کر کے۔ تو یہ سوسائٹی چاہتی ہے، سوسائٹی کے ساتھ ساتھ، سماج کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، یعنی وہی جن کو ہم لیجسلیچر میں بھیجتے ہیں، وہی یعنی ریکوائرمنٹس جو ہماری نیڈز جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ عام طور پر ہم ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک سمپل ہوتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں یہ لائف لیس تھنگ ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن یہ بھی ڈاکومنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ کانسٹیٹیوشن نام ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم یہ لیونگ ڈائنامک ریئلٹی ہے، یعنی کیونکہ یہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے؟ کہ مختلف طریقوں سے، جیسے کہ ہم مختلف وقت پر، مختلف پیریڈس میں اس کو ہم چینج کرتے ہیں، اس کو ہم ایمنڈ کرتے ہیں، اس میں ہم موڈیفیکیشنز کرتے ہیں ایز پر دا نیسیسٹی، یعنی جو ہماری سوسائٹی کو ضرورت ہے، جو ہمارے آنے والے کل کے لیے ضروری ہے، تو یہی چینجز اس میں ہیں، چاہے وہ جوڈیشل رولنگ ہو، چاہے وہ سوسائٹی کی طرف، چاہے ہمارے پارلیمنٹ کی طرف سے ہو، جو ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، یعنی اس میں گنجائش رکھی گئی ہے بنانے والوں نے، کانسٹیٹیوشن کو بنانے والوں نے، کہ انہوں نے دیکھا ہے یہ یعنی فار سائٹڈ آنے والا کل جو ہے، یعنی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس میں یعنی فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے سوسائٹی میں چینجز آ سکتے ہیں، سوسائٹی میں چینجز آتے ہیں، تو ان کو اس میں لانا ہے کانسٹیٹیوشن میں، اس کو کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ کرنا ہے، تو اس طرح سے ہم ایسے چینجز کرتے ہیں، ایسے سوسائٹی کریٹ فار دیم سیلوز۔ تو یہ ہمارا اس طرح سے ایک لیونگ ڈاکومنٹ بنتا ہے، وہ جو ڈیولپ ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ اگر عام طور پر ہم ڈاکومنٹ کہتے ہیں یہ از این انرٹ لائف لیس تھنگ، لیکن کانسٹیٹیوشن لیونگ ڈائنامک ریئلٹی بیکاز اٹ از آلویز ڈیولپنگ۔ تھینک یو۔ اور یہ
اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور جو ہے ہاؤ ہیز دا کانسٹیٹیوشن چینجڈ سنس اٹس انسیپشن، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ ہمارا ہوگا ہاؤ ہیز دا کانسٹیٹیوشن چینجڈ سنس اٹس انسیپشن. تو نیکسٹ ٹاپک پہ ہم اس پہ بات کریں گے. تھینک یو.